مکافات پارسی لڑکیوں کو دیکھنے ہم لوگ ماما پارسی اسکول کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں اس وقت سندھ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ دادو سے میرے والد نے مجھے کراچی پڑھنے بھیجا تھا۔ سولجر بازار میں بھگوان داس بلڈنگ میں ایک فلیٹ میرے دادا نے خریدا تھا۔ علاقے میں مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، مگر زمیندار خاندانوں کے مسلمانوں کے گھر تھے۔ میں وہاں اپنے تایا زاد بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں ہی سندھ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب ہمارا آخری سال تھا۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی ہم لوگ چند دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر محمد علی ٹرام وے کمپنی کی ٹرام پکڑ کر NJV اسکول کے سامنے اتر جاتے تھے۔ ٹرام وے کمپنی کے زیادہ تر کنڈکٹر ہمیں جان گئے تھے۔ کبھی وہ ٹکٹ کے پیسے مانگتے نہیں تھے، اور جب مانگتے تھے تو ہم پیسے دے بھی دیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ غنڈہ گردی اور بدماشی کا زمانہ نہیں تھا۔ کراچی میں قانون کی بڑی پاسداری تھی، ہر شہری کی بڑی عزت تھی، غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا پارسی، عیسائی یا ہندو۔ قانون ایسے تھے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ مثلاً محمد علی ٹرام وے کمپنی کے یہاں ٹرام گرمیوں کے زمانے میں 5:30 بجے چلتی تھی۔ شہر کی خوبصورت صاف ستھری سڑکوں کے درمیان 4 اور 5 منزلوں والی بلڈنگوں سے ہوتی ہوئی کیماڑی کی طرف جاتی تھی، مگر شہر کے قانون کے مطابق 7 بجے سے پہلے ڈرائیور کو گھنٹی بجانے کی اجازت نہیں تھی۔ بلڈنگوں میں سوئے ہوئے شہریوں کا اتنا احترام ہوتا تھا۔ اب تو سڑکوں پر چلنے والے جاگتے ہوئے شہریوں پر دھواں، ہارن اور گالیوں کی بھرمار جس طرح سے ہوتی ہے، وہ سب کو سہنا پڑتا ہے۔ شہر اب شہر نہیں، جنگل ہے جنگل۔ اس وقت کراچی میں فرنگی عورتوں کے علاوہ صرف پارسی لڑکیاں ہی اسکرٹ پہنتی تھیں۔ ماما پارسی اسکول کی عمارت اتنی ہی شاندار تھی جتنی اب ہے۔ یہ لڑکیاں مسکراتی، چٹکتی اور ہنستی ہوئی جب اسکول سے باہر آتی تھیں تو بندر روڈ پر ایک میلے کا سا سما ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ لڑکیاں گھوڑا گاڑیوں پر بیٹھ کر اپنے گھروں کو جاتی تھیں اور کچھ لڑکیاں ٹراموں پر سوار ہو جاتی تھیں۔ چند ایک لڑکیوں کے لیے گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی تھیں۔ ہم لوگ NJV اسکول کے سامنے اتر کر آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے YWCA کی عمارت کے سامنے پہنچ جایا کرتے تھے، جہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے گپ شپ مارتے تھے اور کبھی کنکھیوں سے کبھی سر اٹھا کر بالمشافہ اسکول کی ان لڑکیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹریفک کا مجمع چھٹ جاتا تھا تو صدر سے آنے والی پریڈی اسٹریٹ کو پار کرتے ہوئے ہم لوگ پلازا سینما کی جانب چلے جایا کرتے تھے، جہاں سے ٹرام پر بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جانے کا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ یہ سارا کام ایک احساس جرم اور احساس شرمندگی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کلاس کے چند اور لڑکوں کو ہمارے اس معمول کا پتہ تھا اور وہ لوگ ہمیں بدمعاش سمجھا کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ہم لوگ اچھا نہیں کرتے، مگر کتنی دفعہ سوچنے کے باوجود کہ یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، ہم یہ عادت نہیں چھوڑ سکے تھے کہ یکایک نیلوفر اس تصویر میں آ گئی تھی۔ وہ عام سی پارسی لڑکی تھی، گول سا چہرہ جس پر بہت نمایاں 2 چمکدار آنکھیں اور پتلی سی ناک۔ وہ اسکول سے نکلتی تھی، چاروں طرف نگاہ ڈالتی تھی اور سڑک کے کنارے 2 اور لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ٹن ٹن کرتی ہوئی ٹرام جو سولجر بازار کو جا رہی ہوتی تھی، اس پر وہ تینوں بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ میں نے اسے پہلے دن سے ہی تاڑ لیا تھا اور لڑکے کیا کرتے تھے مجھے خیال نہیں ہے، لیکن میں بڑی بے چینی کے ساتھ نیلوفر کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ اس وقت تو مجھے اس کا نام پتہ نہیں تھا، مگر میں نے دل ہی دل میں اس کا نام آنکھوں والی رکھ دیا تھا۔ یہ ایک طرفہ
عشق خاموشی سے چلتا رہا اور آہستہ آہستہ وہ میرے حواس پر سوار ہوتی چلی گئی۔ نہ میرا دل پڑھائی میں لگتا تھا اور نہ کسی اور کام کاج میں۔ اسکول بھی میں اسی لیے جایا کرتا تھا کہ جب اسکول کی چھٹی ہوگی تو ماما پارسی اسکول کے سامنے آنکھوں والی کو دیکھوں گا۔ اس وقت لائٹ ہاؤس سینما اور سندھ جاگیردار ہوٹل کے سامنے ٹرام رک گئی تھی۔ ایک گھوڑا گاڑی میں گاڑی بان نے ایک زخمی گھوڑا جوتا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ٹرام کی پٹری کے ساتھ وہ یکایک گر گیا۔ گھوڑے بان اور ٹرام کے ڈرائیور کی مدد سے وہ کھڑا ہوا ہی تھا کہ KMC کا ایک آدمی آ گیا تھا جس نے زخمی گھوڑا چلانے پر گاڑی بان کا چالان کر دیا، جس کے بعد گھوڑا گاڑی کے مسافر تکرار کرتے ہوئے ٹرام میں سوار ہونے لگے۔ گاڑی بان نے گاڑی گلی میں کھڑی کی اور کراچی میونسپل کارپوریشن کے آدمی کے ساتھ گھوڑا لے کر جانوروں کے اسپتال کی طرف جانے لگا۔ اس تمام کارروائی میں 10-15 منٹ لگ گئے ہوں گے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ آج کی تمام محنت پانی میں مل گئی اور وہ آنکھوں والی تو شاید چلی بھی گئی ہو۔ میں جب وہاں پہنچا تھا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی، جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا تھا کہ وہ بھی میرا انتظار کرتی ہے، اسے بھی احساس ہے کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ دن ایک خوبصورت دن ثابت ہوا تھا۔ جن لوگوں نے اسکول کی عمر میں محبت کی ہے وہی لوگ اس خوشی، اس اطمینان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دن میں بے بات ہنسا اور بے وجہ مسکرایا تھا۔ میں نے اس دن اپنے کزن مراد کو بھی یہ بات بتائی۔ وہ جلتا ہوا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ یار آنکھ مچولی اور دیکھنا داکھنا صحیح، لیکن یہ باضابطہ عشق نہیں چلے گا۔ تم مسلمان ہو اور وہ پارسی ہے، تمہارا باپ میرا باپ کبھی نہیں مانیں گے۔ ہم دونوں مسکرا دیے اور دیر تک ہنستے رہے۔ میں نے کہا تھا یار ابھی تو اس نے صرف دیکھا ہے، تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو، لیکن مجھے اندر سے پتا تھا کہ میں نے نیلوفر اپنے متعلق بے اندازہ بہت سارے خواب دیکھ ڈالے ہیں۔